ابھی 100 برس پہلے کا قصہ ہوگا کہ ایک بزرگ دمشق کی جامع مسجد جامع اموی میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ اتفاق سے اس دن ان کے گاٹنے میں تکلیف تھی اور وہ پاوے پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے، اور جیسا کہ قاعدہ ہے کہ استاد کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی اور اس کے شاگرد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ شاگرد دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت استاد کا چہرہ دروازے کی طرف تھا، پاشت قبلہ کی طرف تھی اور پاوے دروازے کی طرف پھیلائے ہوئے تھے۔ ابراہیم پاشا اس زمانے کا شام کا گورنر تھا۔ اس کی صفاکی اور بے رحمی کے قصے لوگوں کی زبانوں پر تھے۔ اس کو خیال آیا کہ میں حضرت کا درس جا کر سنوں اور ملاقات کروں۔ راستہ ہی وہ تھا، اس لیے وہ پہلے دروازے سی طرف سے آیا۔ سب کا خیال تھا کہ استاد کو ہزار تکلیف ہو اس موقع پر اپنا پاوے سمیٹ لیں گے، لیکن انہوں نے بالکل جنبش نہیں کی، نہ ردس دینا بند کیا نہ پاوے سمیٹا، اسی طرح پاوے پھیلا رہے۔ ابراہیم پاشا پاوے ہی کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے شاگرد خوف سے لرز الفاٹ ہے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا ہمارے شیخ کی شہادت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو گئی؟ تذلیل ہوگی کہ مشقیں باندھ لی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ لے چل۔ ابراہیم پاشا کھڑا رہا اور وہ دیر تک درس دیتے رہے۔ نگاہ الفاٹے کر دیکھا تک نہیں، پاوے بھی نہیں سمیٹا، مگر خدا جانے اس پر کیا اثر ہوا کہ اس نے کچھ کہا نہیں، کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی اور چلا گیا۔ وہ کچھ ایسا معتقد ہوا کہ اس نے جا کر اشرفیوں کا ایک تھیلا غلام کے ہاتھ بھیجا اور کہا، شیخ کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ حقیر نذرانہ قبول فرمائیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، وہ ابن زر سے لکھنے والا جملہ تھا جو علم کی تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ انہوں نے کہا تھا، گورنر کو سلام کہنا اور کہنا جو پاوے پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، آ پاوے ہی پھیلا لے، آ ہاتھ ہی پھیلا لے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے دنیا میں۔ جب میں نے پاوے پھیلائے تھے میں اسی وقت سمجھا تھا کہ اب میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔